عزیزان ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین وأصحابه الكرام أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي المتين الأمين الكريم. عزیزان ملت اسلامیہ، محترم بزرگوں اور قابل قدر عزیز نوجوان دوستوں، آئیے ہمارا آپ سب مل کر عقیدت و محبت کے ساتھ حضور سرور کائنات، فخر موجودات، صاحب الاولاد، اللہ کے حبیب، انبیاء کے خلیل، زخم خوردہ انسانیت کے قریب، ارواحنا فدا حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں۔ اللہم صل علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد کما تحب و ترضی بأن تصلی علیہ صلاة و سلام علیک سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن مقدس کی جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو۔ یہ حکم بڑا ہی اہمیت اور افادیت اور افضلیت والا حکم ہے۔ یوں تو ہر حکم اللہ تعالیٰ کا اہمیت کا حامل ہے، لیکن اس ایک آیت مبارکہ پر اگر کوئی عمل کر لے تو اس کی کامیابی یقینی ہے، کیونکہ اس ایمان میں ایمان، تقوی اور سچوں کی سنگت، یہ تین باتوں پر اگر ہم عمل کر لیں تو دنیا اور آخرت میں انشاءاللہ کامیاب ہوں گے، کیونکہ تقوی، پرہیزگاری، اعمال صالحہ، ان سب کی بنیاد ایمان ہے۔ پہلے ایمان ہے، پھر تقوی ہے، پھر سچوں کی سنگت ہے۔ ایمان کی بنیاد پر جنت میں داخلہ ہوگا، جنت میں داخلہ ایمان کی بنیاد پر ہوگا، اور تقوی، پرہیزگاری کی بنیاد پر جنت میں درجہ بلند ہوگا۔ سچوں کی سنگت رہنے میں ایمان، عقیدہ اور عمل سلامت رہے گا۔ تین باتوں کے تین فائدے ہیں، لہذا ہم پہلے ایمان اپنا مضبوط بنا لیں، عقیدہ اپنا صحیح کر لیں۔ عقیدے میں کوئی رعایت نہیں ہونی چاہیے، عمل میں رعایت کر سکتے ہیں لیکن عقیدے میں کوئی رعایت نہیں ہے۔ جو عقیدہ رکھنا ہے وہی رکھنا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، اور اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، یہ بھی ہمارا عقیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ لم یلد ولم یولد، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قدیم ہے، ازلی ہے، ابدی ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ میں کوئی عیب نہیں ہے، اللہ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے،
یہ ہمارا عقیدہ ہے. اب اس عقیدے میں کوئی جھول نہیں ہونا چاہیے, کوئی کمی اور نرمی نہیں ہونی چاہیے. جیسا کہ دیوبند کے ایک مولانا نے اپنی کتاب میں لکھا کہ اللہ صاحب جھوٹ بولنے پر قادر ہے. اللہ جھوٹ بول سکتا ہے. یہ کس نے لکھا؟ دیوبندی عالم نے لکھا. لیکن بریلوی عالم کا کیا عقیدہ ہے کہ اللہ جھوٹ بول ہی نہیں سکتا. بولیے, اللہ جھوٹ بول ہی نہیں سکتا. ناممکن ہے اللہ کے لیے جھوٹ بولنا, کیونکہ جھوٹ بولنا عیب ہے اور اللہ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے. اب یہ عقیدہ ان کا ہے دیوبندیوں کا, اس لیے ہم دیوبندیوں سے دوری اختیار کرتے ہیں. یہ تبلیغی جماعت دیوبندی دونوں ایک ہیں. تبلیغی جماعت کا عقیدہ وہی ہے جو دیوبندی عالموں کا عقیدہ ہے. اس لیے تبلیغی جماعت ہو کہ دیوبندی عالم ہو یا دیوبندی عوام ہو, ان سے اہل سنت و جماعت سے دوری اختیار کرنی چاہیے. اگر ان کی صحبت میں آپ اٹھیں گے بیٹھیں گے تو آپ کا بھی ایمان عقیدہ کبھی بھی تباہ ہو سکتا ہے. اس لیے اپنے ایمان کی پہلے حفاظت کرو, کیونکہ ایمان ہی کی بنیاد پر اللہ تعالی جنت میں انٹری دے گا. ایمان نہیں ہے تو جنت میں نہیں جا سکے گا, اس کا ٹھکانہ جہنم. اور آگے چلیے, اللہ تعالی ہر چیز کو جانتا ہے. بولیے, اللہ تعالی ہر چیز کو جانتا ہے. لیکن دیوبند کے مولانا نے لکھا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا, یہ قرآن کی آیت ہے. اس کا ترجمہ یہ لکھا اور اللہ تعالی بھی نہیں جانا مجاہدین کو. نہیں جانا کون؟ اللہ نہیں جانا مجاہدین کو. جبکہ ہمارا سنیوں کا عقیدہ یہ ہے اللہ تعالی ہر چیز کا جاننے والا. کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کو اللہ نہیں جانتا ہو. ہے کوئی ایسی چیز؟ اللہ تعالی علیم و خبیر ہے. ذرے ذرے کو جانتا ہے, پتے پتے کو جانتا ہے, قطرے قطرے کو جانتا ہے, جن و بشر کو جانتا ہے, شمس و قمر کو جانتا ہے, بحر و بر کو جانتا ہے, سمندر و دریا کو جانتا ہے, کیڑے مکوڑوں کو جانتا ہے, جنات و انسان کو جانتا ہے. کون سی ایسی چیز ہے جس کو اللہ نہیں جانتا ہے؟ یہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے. اللہ تعالی ہر چیز کو جانتا ہے, مجاہدین کو بھی جانتا ہے, اور شہیدوں کو بھی جانتا ہے, اور غازی کو بھی جانتا ہے, حاجی کو بھی جانتا ہے, نمازی کو بھی جانتا ہے, سب کو جانتا ہے. کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو اللہ نہیں جانتا. تب یہ دیوبندی تبلیغی عالموں نے یہ لکھا ہے قرآن کا ترجمہ, اور اللہ بھی نہیں جانا مجاہدین کو. تو اب بولو یہ غلط بات ہے کہ نہیں ہے؟ اسی لیے ہم اس جماعت سے کوئی تعلق نہیں رکھتے ہیں جس کا عقیدہ صحیح نہیں. ان سے دوری اختیار کرنا ہے. ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھنا. نماز پڑھیں گے تو نماز غلط ہو جائے گی آپ کی, کیونکہ اس کا عقیدہ ہی صحیح نہیں ہے اللہ کے تعلق سے. اس کے پیچھے نماز ہوگی ہماری؟ ہرگز نہیں ہوگی. تو اس لیے سنی کی نماز سنی امام کے پیچھے ہی ہو سکتی ہے. وہابی دیوبندی عالم کے پیچھے سنی کی نماز نہیں ہو سکتی. اور آگے بڑھیے. اللہ تعالی یقیناً ہر عیب سے پاک ہے. اللہ میں کوئی عیب نہیں ہے, کوئی برائی نہیں ہے. لیکن یہ دیوبند کے مولانا صاحب نے لکھا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. اس کا ترجمہ لکھا قرآن کی آیت کا, کافروں نے چال چلی تو اللہ نے بھی چال چلی. اللہ بہترین چال باز. اللہ تعالیٰ کو چال چلنے والا, چال باز کہنا یہ کتنے بڑے گناہ کی بات ہے. بولیے نا, آپ کا ایمان کیا بول رہا ہے؟ اللہ چال باز ہے ہمارا, چال چلنے والا, دھوکے دینے والا ہے, فرادی ہے, دھوکہ دینے والا, معاذ اللہ.
اللہ تعالیٰ نہ دھوکہ دیتا ہے، نہ اللہ کوئی دھوکہ دے سکتا ہے. اللہ تعالیٰ دھوکے سے پاک و صاف ہے. کہ ان کی کہاں عقل مارے گئی؟ کیسے لکھ دیا اللہ تعالیٰ کے تعلق سے اللہ چال چلنے والا ہے. کافر بھی چال چلتے ہیں اور اللہ بھی چال چلتا ہے. دونوں میں فرق کیا ہوا؟ فرق کیا ہوا؟ جبکہ بریلی کے تاجدار حضور سیدنا اعلی حضرت امام اہل سنت نے کتنا پاکیزہ ترجمہ فرمایا، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. کافروں نے فریب دینا چاہا، کافروں نے فریب دینا چاہا، دھوکہ دینا چاہا، اور اللہ تعالیٰ نے خفیہ تدبیر کی. اور اللہ تعالیٰ بہترین خفیہ تدبیر کرنے والا، بہترین خفیہ تدبیر کرنے والا، یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے. تو یہی ہے فرق دیوبندی وہابی میں اور سنی میں. ان کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے. اللہ رسول کے متعلق الحمدللہ ہم سنیوں کا عقیدہ ویسا ہی عقیدہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، جو اللہ کے رسول کی مرضی ہے. یہ سب آپ کہیں گے چاہے وہ عالم نہیں ہے، چاہے وہ مولوی نہیں ہے، کیا ان کے پاس علم نہیں ہے؟ علم ہے، بہت بڑا علم ہے. انگریزوں نے پیسہ دے کر کے عقیدہ ان کا خراب کیا اور بد عقیدگی کو، خراب عقیدوں کو پھیلانے کے لیے ان کو فنڈز دیے اور ابھی بھی دے رہے ہیں. اہل سنت و جماعت کو کوئی فنڈز نہیں ہے، نہ کسی حکومت سے فنڈز ملتے ہیں، نہ کسی اور جماعت سے فنڈ ملتے ہیں. اہل سنت و جماعت یقیناً یہ غریبوں کی جماعت ہے. اہل سنت و جماعت غریبوں کی جماعت ہے. ہم کروڑ پتی نہیں ہیں، ہمارے پاس لاکھوں کی دولت نہیں ہے. ہم کماتے ہیں، محنت کرتے ہیں، کماتے ہیں. اللہ اکبر. اور اللہ پاک ہماری ضرورتیں پوری کرتا ہے. سرکار نے کیا ارشاد فرمایا؟ سنو، ان الاسلام بدأ من الغرباء کما بدأ سیعود فطوبى للغرباء. یہ حدیث مشکات شریف کی ہے. سرکار فرماتے ہیں کہ بے شک اسلام جو ہے غریبوں سے شروع ہوا. شروعات کہاں ہوئی؟ غریبوں میں. غریب مسلمان تھے جن کے پاس نہ کھانا ہے، نہ کپڑے کے پہننے کے لیے کپڑا ہے، نہ رہنے کے لیے صحیح مکان ہے. اللہ اللہ، ایسے غریب تھے مسلمان. وہ لوگ جب اسلام میں داخل ہوئے، اسلام سے واپس آؤ. اب سرکار کا فرمان ہے، سن لیجیے. غریبوں سے اسلام پھیلا، غریبوں میں اسلام پھیلا. کما بدأ سیعود، جیسے اسلام غریبوں میں پھیلا، ان قریب بہت جلد غریبوں ہی کے پاس اسلام رہ جائے گا. اسلام کہاں رہے گا؟ غریبوں کے پاس رہے گا. فطوبى للغرباء، آقا فرماتے ہیں خوشخبری ہو، مبارک ہو غریبوں کو، اسلام کی طرف ان کے پاس رہے. دولت کے نشے میں چور ہو جائیں گے لوگ، ہو رہے ہیں. مذاق اڑاتے ہیں سنیوں کا، مذاق اڑاتے ہیں فاتحہ کا، مذاق اڑاتے ہیں بزرگان دین کے عرس کا، مذاق اڑاتے ہیں 11ویں 12ویں کا، کیونکہ دولت کا نشہ چڑھا ہوا ہے. اس لیے ان بزرگان دین کا اور اچھے کاموں کا مذاق اڑاتے ہیں. دولت کے نشے میں اندھے ہو گئے، پتہ بھی نہیں چل رہا کس کی مخالفت ہم کر رہے ہیں. لیکن جو سچا مسلمان ہوتا ہے ان تمام چیزوں کو تو اپنی آنکھوں سے لگاتا ہے، اس کو تبرک سمجھتا ہے، حرز جاں جانتا ہے، اپنی آخرت کا سہارا سمجھتا ہے، نجات کا ذریعہ سمجھتا ہے. کیوں نہ ہو میاں، نجات کا ذریعہ. آئیے ایک بات میں آپ کو بتا دیتا ہوں. حضرت مولانا عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب اشد اللمحات میں یا مدارج النبوہ میں، دونوں میں سے کسی کتاب میں واقعہ آپ نے لکھا ہے کہ ایک شخص اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر کیا جائے گا. اس کے پاس اعمال صالحہ، نیک عمل بہت کم ہوں گے اور گناہ بہت زیادہ ہوں گے. ہم لوگوں کا بھی وہی حال ہے، گناہ زیادہ ہیں، نیکیاں بہت تھوڑی ہیں.
بہت مختصر نیکیاں ہیں. تو وہ بندے کے پاس بھی نیکیاں بہت تھوڑی ہوں گی اور گناہ بہت زیادہ ہوں گے. اس کا عمل تولا جائے گا ترازو میں. نیکیوں کا پلڑا ہلکا رہے گا, گناہوں کا پلڑا وزنی رہے گا. فرشتے پکڑ کر لے جائیں گے اس کو جہنم کی طرف. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا فمن ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ. جس کا پلڑا وزنی ہوگا نیکیوں میں وہ عیش کے باغوں میں ہوگا, آرام و چین کے باغوں میں ہوگا, یعنی جنت میں ہوگا. وہ اما من خفت موازینہ, اور جس کا پلڑا نیکیوں میں ہلکا ہوگا فأمہ ہاویہ, اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. سمجھ گئے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیصلہ قرآن کریم میں سنا دیا ہے کہ جس کے اعمال صالحہ زیادہ ہوں گے, نیکیاں وزنی ہوں گی, وہ جنتی ہے. جس کے گناہ زیادہ ہوں گے وہ جہنمی ہے. جب جہنمی کو دیکھیں گے فرشتے, گناہ زیادہ ہیں نیکیاں کم ہیں, پکڑ کر لے جائیں گے جہنم کی طرف. اللہ کا ارشاد ہوگا اے فرشتوں, اس بندے کو دوبارہ میری بارگاہ میں پیش کرو. دوبارہ بندے کو لایا جائے گا. پھر اللہ کا حکم ہوگا تولو اس کے اعمال. نیکیوں کے پلڑے میں تھوڑی سی نیکیاں ہوں گی, گناہوں کے پلڑے میں ڈھیر سارے گناہ ہوں گے. اللہ تعالی کی قدرت سے ایک کاغذ کی پڑیا نیکیوں والے پلڑے میں فرشتے ڈالیں گے. جیسے ہی وہ پڑیا ڈالیں گے نیکیوں والا پلڑا وزنی ہو جائے گا, گناہوں کا پلہ ہلکا ہو جائے گا. یعنی اب جنتی ہو گیا. یہ بندے کو بڑی حیرت ہوگی, یا اللہ اس کاغذ میں کیا بنا ہوا ہے, میں دیکھنا چاہتا ہوں اس کو. چھوٹے سے کاغذ میں کچھ بنا ہوا ہے, اس میں آخر ہے کیا چیز جس سے نیکیوں کا پلڑا وزنی ہو گیا میرا. تو اللہ کا حکم ہوگا ہے فرشتوں دکھاؤ, کھول کر اس کو کھول کر دکھاؤ کیا چیز ہے. جب کھولا جائے گا تو اس میں مٹی بنی ہوگی, مٹی, خاک, جس کو ہم اپنی دکنی زبان میں مٹھی بولتے ہیں. مٹھی نہیں ہے, مٹی ہے, جس پہ ہم چلتے پھرتے ہیں. وہ ایک مٹھی ہوگی خاک, اس کاغذ میں بندھی ہوئی. بندے کو اور حیرت ہوگی. بندہ کہے گا مولا یہ مٹی تو ہے. ہاں مٹی ہے. یاد کر یہ کون سی مٹی ہے. میرے ایک ولی کا انتقال ہوا تھا, میرے ایک محبوب بندے کا انتقال ہوا تھا. سب لوگ جنازے میں شریک تھے اور تو بھی شریک تھا. جب میرے محبوب بندے کو قبر میں اتارا گیا, اتارنے کے بعد سبوں نے ایک ایک مٹھی خاک اٹھا کر میرے محبوب بندے کی قبر میں ڈالی تھی. تو تو نے بھی ایک مٹھی خاک میرے محبوب ولی کے قبر میں ڈالی تھی. یاد آیا تجھے؟ ہاں مولا یاد آیا, ایک مٹھی خاک میں نے بھی ڈالی تھی. تو یہ مٹھی خاک جو ہے یہی ہے تیرے لیے نجات کا ذریعہ. یہ مٹی تیرے لیے آج نجات کا ذریعہ بنائی جا رہی ہے. دیکھیے آپ, اللہ کے محبوب بندے کی قبر میں ایک مٹھی خاک ڈالنے والے کے لیے خاک جب نجات کا ذریعہ بن رہی ہے تو خواجہ کے مزار پر پھولوں کی چادر چڑھانے والے کے لیے پھول نجات کا ذریعہ نہیں بنے گے. خدا بہانہ می جویت, بہانہ می جویت. اللہ تعالیٰ بہانہ دیکھتا ہے کس بہانے اپنے بندے کو نواز دے. اللہ دولت نہیں دیکھتا ہے دولت کس کے پاس ہے. ہاں, جس کے پاس عقیدت ہے, جس کے پاس محبت ہے, اللہ اسی عقیدت محبت کو دیکھتا ہے اور اس کا بیڑا پار ہو جاتا ہے. کتا جو ایک نجس ناپاک جانور ہے, بولو ہے کہ نہیں ہے؟ کتا نجس جانور ہے, لیکن کتے نے اللہ کے ولیوں سے محبت کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر قرآن میں فرما دیا. اصحاب کہف جانتے ہیں؟ اصحاب کہف ان کے نام سے باضابطہ سورہ ہے, سورہ کہف. 15ویں پارے میں سورہ کہف ہے, 16ویں پارے میں ختم ہو رہا ہے. تو 15ویں پارے کی آیات میں یہ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وکلبهم باسط ذراعیہ بالوصید. وکلبهم، کلب کہتے ہیں کتے کو، ہم یہ ضمیر ہے جمع کی. کلبهم کے معنی ہو گئے ان کا کتا. کس کا کتا؟ اصحاب کہف کا کتا. ان کی صحبت میں رہتا ہے کتا. یہ کتا اس انسان سے بہتر ہے جو انسان کسی کی صحبت میں بیٹھ کر چغلی کرتا ہے، غیبتیں کرتا ہے، شکایتیں کرتا ہے، ہنسی مذاق اڑاتا ہے کسی کا. کہ اس انسان سے بہتر ہے کتا جو خاموش تو بیٹھا رہتا ہے، کسی کی شکایت نہیں کرتا، کسی کی غیبت نہیں کرتا، خاموش بیٹھا رہتا ہے. اللہ اکبر. وہ کتا اصحاب کہف کی محبت میں چلا ان کے پیچھے پیچھے. اصحاب کہف کو چلے گئے غار کے اندر، پہاڑوں کے اندر چلے گئے. کتا پہاڑ کے جو راستہ تھا اندر جانے کا، جس کو ہم چوکھٹ کہتے ہیں یا دروازہ کہتے ہیں، اسی پر وہاں پڑا رہا، بیٹھا رہا. اور بیٹھنے کا انداز کیسا تھا اس کا؟ ہاتھوں کو پیروں کو سکڑ کر نہیں بیٹھا تھا، بلکہ بیٹھا اس انداز سے تھا کہ اپنے دونوں سامنے کے جو پاؤں ہم بولتے ہیں، پاؤں نہیں وہ ہاتھ ہے اس کے، پیچھے کے پاؤں ہیں، سامنے کے ہاتھ ہیں. وَكَلْبُهُمْ باسط ذراعیہ بالوصید. ان کا کتا اپنے دونوں بازوؤں کو، دونوں ہاتھوں کو ان کی چوکھٹ پر پھیلا کر بیٹھا ہوا تھا. چوکھٹ پر کس کی؟ اللہ والوں کی چوکھٹ پہ ہاتھ پھیلا کر بیٹھا تھا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کو اس کا بیٹھنا بھی پسند آیا، ہاتھ پھیلانا بھی پسند آیا. تو معلوم ہوا اللہ والوں کے آستانے میں ہاتھ پھیلانا شرک نہیں ہے. نبی کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلانا کفر نہیں ہے، شرک نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی محبوب پسندیدہ عمل ہے. یہ اللہ کا پسندیدہ عمل ہے کہ بندہ اس کے محبوب کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلائے. یہ ہاتھ پھیلانا اللہ کو بڑا پسند ہے. تبھی تو اس کتے کی کیفیت کا ذکر اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ ان کا کتا اپنے دونوں بازوؤں کو پھیلائے پڑا. خیر یہ تو بیٹھنے کا انداز رہا. اب اس آیت کی تفسیر میں مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جہاں اصحاب کہف کو جنت میں داخلہ عطا کرے گا، اصحاب کہف جنت میں جائیں گے، تو یہ کتا بھی جنت میں داخل کیا جائے گا. مگر کیسے جائے گا؟ انسان کی صورت میں جائے گا. کتے کی صورت بلعم باعور کو دے دی جائے گی، اور بلعم باعور کی صورت کتے کو دی جائے گی. کیونکہ بلعم باعور جو ہے یہ موسیٰ علیہ السلام کا امتی ہے، بڑا گستاخ تھا، بے ادب تھا، نافرمان تھا. اللہ تبارک و تعالی بلعم باعور کی صورت کتے کو دے گا اور کتے کی صورت بلعم باعور کی بنا دے گا. انہیں جو آدمی دنیا میں جیسے عمل کرتا ہے اللہ پاک اس کے چہرے اس جیسے بنا دے گا. جیسے دنیا میں اگر کوئی زنا کاری کرتا ہے، زنا آج کل عام ہو گیا، زنا چنے بٹانوں کی طرح ہو گیا. چلتے چلتے زنا ہو رہا ہے، اٹھتے اٹھتے زنا ہو رہا ہے، بیٹھے بیٹھے زنا ہو رہا ہے. یعنی ماحول ہر دو طرف سے خراب ہو گیا. عورتوں کی طرف سے ہی ماحول خراب ہے، مردوں کی طرف سے ہی ماحول خراب ہے. اور ایک بات بتا دوں آپ کو، قرآن کی روشنی میں زنا کی پہل جو ہے عورت کی طرف سے ہوتی ہے. زنا کی پہل کس کی طرف سے ہوتی ہے؟ عورت کی طرف سے ہوتی ہے. عورت ذرا بھی اس کو سائڈ دے دی، یہ پورا سائڈ لے لیتا. اگر عورت اس کو سائڈ نہ دے تو کیا مجال تو کوئی ہاتھ لگا دے اس کو، دیکھ لے اس کو. اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں پہلے عورت کا ذکر کیا، پھر مرد کا ذکر کیا. الزانیۃ والزانی، الزانیہ یعنی زنا کرانے والی عورت، زنا کرنے والا مرد. فاجلدوا كل واحد منهم 100 جلدہ، ان دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو. اگر وہ غیر شادی شدہ ہیں، نوجوان بچہ شادی نہیں ہوئی اس کی، بچی بھی نوجوان شادی نہیں ہوئی اس کی، لیکن زنا کاری کر چکے، تو 100 کوڑے مارنے کا حکم ہے. کون سے کوڑے؟ چمڑے کا وہ کوڑا جو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں
ایک ایسا ہی واقعہ ہو گیا تھا تو آپ نے فرمایا کہ مارو کوڑے، تو 80 کوڑے ہی میں انتقال ہو گیا. کتنے کوڑے میں؟ 80 کوڑے کی ظلم، 80 کوڑے کی جو شدت تھی، جو عذاب تھا، اس کا سختی تھی، 80 کوڑوں کی برداشت نہ ہو سکی، انتقال کر گئے. 100 کوڑوں میں کیا حال ہوگا؟ اللہ. تو زنا کاری کرنا بہت بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ کہا گیا اس کو. تو آج کل دنیا میں زنا کاری عام ہو گئی ہے. ہر آدمی مائل و گناہگار ہے، ہر آدمی مائل و گناہ ہے، چاہتا ہے کہ میں گناہ کروں، چاہتا ہے کہ میں کسی سے وابستہ ہو جاؤں، کسی سے تعلقات پیدا کر لوں. اللہ اکبر. دل میں خوف خدا نہیں، دل میں خوف خدا نہیں، نیتیں اچھی نہیں، تو یقیناً اس کا نتیجہ بھی بہت خطرناک ہی نکلے گا. لہذا مسلمانوں زنا کاری سے بچو. تو میں کیا سنا رہا تھا آپ سے کہ اصحاب کہف کا کتا جو ان کی دہلیز پہ پڑا تھا، ہے نا، اور اس نے کچھ عمل نہیں کیا، لیکن وہ جنت میں جائے گا، انسانی شکل میں جائے گا. تو بات یہ سنانے جا رہا تھا آپ کو، دنیا میں اگر کوئی زنا کرتا ہے، حرام کام کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کا چہرہ سور جیسا بنا دے گا. سور کا چہرہ ہوگا، اور سور کا چہرہ بنا کر اس کو جہنم کی وادی میں ڈال دیا جائے گا. انسان کی صورت میں نہیں جائے گا جہنم میں، سور کی صورت میں جائے گا. سور کی صورت اس لیے بنائی جائے گی کیونکہ سور ایک واحد جانور ہے جو اپنی ماں کے ساتھ بھی زنا کرتا ہے. حرام کاری کرنا سور کی عادت ہے، یہ اس کا نیچر ہے، سمجھو آپ. تو جو آدمی زناکاری کے کاموں میں رہتا ہے گویا سور کے نقش قدم پہ چل رہا ہے، اس لیے اللہ پاک مرنے کے بعد اس کا چہرہ سور جیسا بنا دے گا. تو یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں. لہذا مسلمانوں عذاب سے بچو، گناہ سے بچو، بدکاریوں سے بچو، برائیوں سے بچو، نیک عمل کرو، اللہ والوں کے ساتھ رہو، اللہ والوں کی صحبت اختیار کرو، کیونکہ اللہ والوں کی صحبت یقیناً تجھ کو بھی اللہ والا بنا کے چھوڑے گی. نیکوں کی صحبت تجھ کو یقیناً نیک بنا کے چھوڑے گی. نمازی کی صحبت میں رہو، شرابی کی صحبت میں نہ رہو. نوجوان بچوں کا حال یہ ہے کہ جمعہ کی نماز پڑھ لی، بس کافی ہو گیا. اس کے بعد سر پہ سے ٹوپی اتری، جیب میں چلے گئی، مانگ سیدھی کی، پھر دوستوں کو جمع کیا، پھر وہاں سے گل چھرے اڑانے شروع کیے. تو عزیزان ملت، رات بھی گزر رہی ہے گل چھروں میں، دن بھی گزر رہا ہے گل چھروں میں. یعنی مطلب یہ کہ آدمی گناہوں میں پڑ گیا، رنگینیوں میں کھو گیا. پھر اللہ رسول کی باتیں جو مسجد میں سنا تھا، مسجد سے باہر نکلتے ہی سب چھوڑ دیا، سب بھول گیا. ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ان باتوں کو ہمیشہ کے لیے یاد رکھو اور اللہ کا خوف دل میں پیدا کرو اور اللہ والوں کی صحبت اختیار کرو. تو بات یہی سنانا چاہتا تھا میں، ایمان بھی ہو، عمل بھی ہو اور سچوں کی صحبت بھی ہو. یہ 3 چیزیں انسان کو کامیابی دلانے والی ہیں. ایمان کی بنیاد پر جنت میں داخلہ ہوگا، اور اچھے عمل کی بنیاد پر اللہ پاک اس کو جنت میں درجہ بلند عطا فرمائے گا. درجات ہے نا جنت میں. ایک درجے سے دوسرے درجے کے درمیان جو فاصلہ ہے 500 برس کی راہ. 500 برس کا راستہ جتنا لمبا ہوتا ہے، پہلے درجے سے جنت کے دوسرے درجے کے درمیان اتنا فاصلہ ہے. تو گویا پہلے درجے میں کوئی رہنے والا تھا، لیکن اس نے اچھا عمل کیا، اللہ پاک اس کے عمل کی بنیاد پر اس کا درجہ بڑھا دیا. 1 درجہ، 2 درجہ، 3 درجہ، اب اللہ کی مرضی اس کو چاہے جتنا درجہ عطا فرمائے. اور قیامت کے دن مسلمان سے کہا جائے گا، جو جنت میں جانے والے ہیں ان سے کہا جائے گا قرآن کی 1 آیت پڑھ، 1 درجہ بلند ہو جا. قرآن کی 1 آیت پڑھ، 1 درجہ بلند ہو جا. اب جس کو جتنا زیادہ قرآن زبانی یاد ہوگا اتنا قرآن پڑھتا جائے گا، جنت کے درجے بلند ہوتا جائے گا. اس لیے مسلمانوں جو قرآن حفظ کیے ہیں، خدا را اپنے حفظ کو باقی رکھو. ایسا نہ ہو کہ حفظ تو کر لیا پھر دنیا داری میں لگ گئے، قرآن جو یاد کیا تھا بھول گئے. تو یقین جانیے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کے متعلق بڑی وعیدیں فرمائی ہیں. جو قرآن یاد کر کے بھول جاتا ہے، قیامت کے روز وہ قبر سے اندھا اٹھایا جائے گا، اندھا اٹھایا جائے گا. اس لیے قرآن یاد کر کے بھولنا نہیں ہے.
بلکہ یاد رکھنا ہے. تم قرآن کو یاد رکھو، قرآن تم کو یاد رکھے گا. تم قرآن پڑھتے جاؤ، تمہارا قرآن حافظہ قوی ہوتا جائے گا، تمہارا ذہن تیز ہوتا جائے گا. پڑھنے کے عادی بنو، زبان پر ہمیشہ قرآن کی تلاوت جاری رکھو. انشاءاللہ اس سے بڑے فوائد ہیں دنیا کے بھی اور آخرت کے بھی. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ والوں کی صحبت یقیناً ایمان بھی بچاتی ہے، عقیدہ بھی بچاتی ہے، عمل بھی بچاتی ہے. جیسا کہ ایک مثال دیتا ہوں. ایک آدمی کمزور ہے، دبلا پتلا ہے، لیکن اس کے ساتھ جو اس کا دوست ہے بہت اونچا پورا طاقتور پہلوان کی طرح لگتا ہے. راستے میں ڈاکو لچے لفنگے لوگ کھڑے ہیں لوٹنے کے لیے اکیلے مسافروں کو. جب وہ ڈاکو کھڑا ہے لوٹنے والا، جب دیکھے گا کہ جس کو لوٹنے کا میں نے پلان بنایا تھا یہ اکیلا نہیں ہے، اس کے ساتھ طاقتور آدمی بھی جا رہا ہے، تو ڈاکو اپنے ارادے میں کامیاب نہیں ہوگا، وہ نہیں لوٹے گا اس کو. تو بلا تشبیہ بلا تمثیل سب سے بڑا ڈاکو جو ہے وہ شیطان ہے، جو ایمان پہ ڈاکہ ڈالتا ہے، عمل کی کھیتی برباد کرتا ہے، آدمی کو مسلمان سے کافر بنا دیتا ہے. جیسے کہ نہ جانے کتنے لوگ مسلمان بن کر پھر کافر ہو گئے. آپ کہیں گے ارے ایسا کیسا ہو سکتا ہے؟ ارے جس کا عقیدہ بدل گیا وہ کافر ہو گیا. اللہ کو جب تک ایک مانا مسلمان رہا، اللہ کے تعلق سے عقیدہ بدل گیا کافر ہو گیا، چاہے کوئی ہو. تو ایمان کو سنبھال کر رکھنا یہ ضروری ہے. اور جو ہم نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، زکات دے رہے ہیں، مسجد کی تعمیر میں حصہ لے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بندوں کی خدمت کر رہے ہیں، تو یہ سب نیکیاں سنبھال کر رکھنا ہے تاکہ آخرت میں یہ نیکیاں ہمارے کام آ جائیں. اب سنبھال کر کیسے رکھیں گے؟ اگر آدمی مسلمان تھا کافر ہو گیا تو اس کی نیکیاں بھی اس کے ساتھ برباد ہو گئیں، نیکیاں بھی برباد ہو گئیں. جب تک مسلمان بن کے باقی رہے گا اس کی نیکیاں بھی باقی رہیں گی. اگر وہ کافر ہو گیا تو نیکیاں بھی برباد ہو جائیں گی. تو مر کے جائیں گے معاشر کے میدان میں تو نیکیاں ہمارے پیش ہوں گی رب کی بارگاہ میں، تو نیکیاں اسی کی وہاں ساتھ آئیں گی جس کا ایمان محفوظ رہا ہو. تو اللہ والے یہ وہ شان و قدرت والے ہیں اللہ تعالیٰ کے کرم سے کہ شیطان مردود جو ہمارے ایمان پہ ڈاکہ ڈالنا چاہتا ہے، ہمارے عمل کی کھیتی کو برباد کرنا چاہتا ہے، تو جو اللہ والے کا دامن پکڑ کے چلیں گا شیطان دیکھے گا اکیلا نہیں آ رہا ہے، کسی کے ساتھ جا رہا ہے. یہ کون ہے؟ یہ اللہ والا ہے. اللہ والے پر میرا قابو نہیں چلتا ہے، اللہ والے پہ میرا بس نہیں چلتا ہے. بچ گیا یہ. اللہ والے کے ساتھ نہیں ہوتا تو کب کے لوٹ لیا ہوتا، لیکن اللہ والے کے ساتھ جا رہا ہے اس لیے میں اس کو لوٹ نہیں سکتا ہے. اس لیے مسلمانوں اللہ والوں کے دامن کو تھام لو، اللہ والوں کی سنگت اختیار کر لو، ان کی صحبت میں رہو، ان سے متعلق رہو، ان سے محبت دل میں رکھو، ان سے عقیدت رکھو. انشاءاللہ یہ عقیدت محبت ہی بروز حشر ہمارے کام آنے والی. اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو توفیق رفیق عطا فرمائے. چند اعلانات سماعت فرما لیجیے. پہلا اعلان یہ ہے کہ الحمدللہ اب شب معراج کی تاریخ قریب آ گئی ہے، یعنی 26 رجب 27ویں شب کو بروز شب معراج کب ہے؟ بروز پیر، یعنی پیر کا دن گزر کر جو رات آئے گی وہی شب معراج ہے. تو اس رات میں انشاءاللہ شہر میں مختلف جگہوں پر عظیم الشان جلسے منعقد ہوں گے، اور مرکز اہل سنت وادی رضا میں عظیم الشان جلسہ شب معراج مقرر ہے. اس جلسے سے انشاءاللہ ہمارے مہمان عالم دین حضرت علامہ مولانا مفتی انوار احمد صاحب قادری رضوی جو اندور سے تشریف لا رہے ہیں، انشاءاللہ ان کا نایاب بیان مرکز اہل سنت میں ہوگا. اور ان کے علاوہ مولانا اویس رضوی، مولانا حامد حسین صاحب مصباحی الازہری، مولانا راشد القادری صاحب اور یہ فقیر انشاءاللہ یہاں پر خطاب کی سعادت حاصل کریں گے. نماز عشاء انشاءاللہ 9:30 بجے ہوگی. 9:30 بجے نماز عشاء کے ساتھ جلسہ شروع ہوگا. تو جو حضرات
یہاں تشریف لائیں گے، جلسے میں شرکت کریں گے، اور جو روزہ رکھنا چاہیں گے ان کے لیے سحری کا انتظام بھی یہاں پر رکھا گیا ہے۔ جو حضرات روزہ رکھنا چاہیں گے ان کے لیے سحری کا انتظام بھی کیا جائے گا انشاءاللہ۔ دعا فرمائی کہ اللہ تعالی ہمیں سہولتیں عطا فرمائے۔ اور 25 مئی کو بروز اتوار یعنی ایک شب معراج سے ایک دن پہلے جلسہ تذکرہ معراج النبی و فیضان غریب نواز کے نام سے ایک جلسہ بھارت نگر کمیٹی ہال گورا منڈا میں منعقد ہوگا۔ حضرت مولانا محمد فخر الدین قادری رضوی صاحب خلیفہ حضور تاج الشریعہ جو ناگپور سے تشریف لا رہے ہیں یہ خطاب کریں گے۔ ان کے علاوہ مولانا شاہ نواز قادری رضوی اختری یہ بھی خطاب کریں گے۔ تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ 25 مئی کو گورا منڈا کے جلسے میں شرکت کریں اور 26 مئی کے جلسے میں یہاں پر تشریف لائیں مرکز اہل سنت میں۔ انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری ساری رہے گا۔ کہاں پر؟ الحمدللہ آپ سبھی حضرات کے تعاون سے مسجد کی تعمیر کا کام یہاں تک پہنچا، آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ بس فرش کے لیے یہ سیدھی جانب ایک گالا جو ہے کالم جو دیکھ رہے ہیں آپ، یہ پلر سے وہ پلر تک جو جگہ ہے اب یہاں پر فرش ڈالنا باقی رہ گیا، باقی پورا فرش ہو گیا الحمدللہ۔ تو نماز کے بعد میں نوجوانان اہل سنت سے گزارش کرتا ہوں کہ ریتی باہر پڑی ہے وہ ریتی لا کر کے اندر مسجد میں ڈال دیں۔ ویسے میں موسم گرمی کا ہے اور شدت کی گرمی ہے، یقیناً آپ جو یہاں تشریف لاتے ہیں یقیناً آپ کا آنا بہت ہی مبارک ہے، کیونکہ بڑی ہمت سے آپ لوگ دھوپ میں نہ جانے کہاں کہاں سے سفر کر کے نوجوان بچے یہاں پہنچتے ہیں۔ قابل تعریف ہیں آپ لوگ۔ اللہ تعالیٰ انہی اداؤں کو پسند فرماتا ہے کہ میرا بندہ دھوپ میں چلا جا رہا ہے، کہاں مرکز اہل سنت کو کیوں جا رہا ہے، اس لیے جا رہا ہے کہ اس کے رسول کا چراغ روشن رہے اور سنی کے ایمان کے پیچھے میری نماز ہو جائے۔ یہی مقصد سے تو آ رہے نا، اور کیا ہے؟ سنی کے پیچھے نماز پڑھنا ہے۔ وہابی دیوبندی تبلیغی اہل حدیث کے پیچھے نماز سنی کی ہرگز نہیں ہوتی، ہرگز نہیں ہوتی، ہرگز نہیں ہوتی۔ لہذا اپنی نماز کی حفاظت کرنا ہمارے لیے لازمی ہے۔ تو لہذا آپ لوگ یہاں آتے ہیں اتنی دور سے، دھوپ میں سفر کرتے ہوئے نوجوان بچے دیکھتا ہوں 3 بچے دھوپ کی شدت میں آ رہے ہیں، جبکہ میں آٹو میں آتا ہوں حبیب نگر سے بیٹھ کر، گرم لو مارتی ہے، حالت میری خراب ہو جاتی ہے، لیکن یہ نوجوان بچے دھوپ میں بغیر کچھ سہارا لیے، بغیر کچھ اوڑے ہوئے تشریف لاتے ہیں۔ یقین ان کا آنا ہر قدم پر نیکی کا باعث ہے، ہر ایک قدم پر اللہ تعالیٰ اجر و ثواب سے آپ کو مالا مال فرمائے گا، اور اللہ پاک یقیناً آپ کی اس محنت کو دیکھ رہا ہے، اس محنت کا صلہ اپنے کرم سے آپ کو عطا فرمائے گا۔ تو نماز کے بعد تھوڑی سی زحمت کیجیے، آخرت کا معاملہ ہے۔ آپ ایک گمپا اگر سب نوجوان مل کر ایک گمپا بھی پہنچا دیں تو پوری ریتی پہنچ جائے گی انشاءاللہ۔ اتنے نوجوان یہاں بیٹھے ہیں۔ اور عزیزان ملت، جو کام باقی رہ گئے ہیں اور ابھی بازو زمین کا مسئلہ رہ گیا ہے، کیونکہ بازو والی زمین جو خریدی گئی تھی 1500 گز زمین جس کی قیمت 42 لاکھ روپے ہوئی، جس میں سے 17,50,000 روپے صاحب زمین کو ادا کر دیے گئے ہیں، مزید 25 لاکھ روپے کو زمین کے پیسے ادا کرنے ہیں اور 5 لاکھ روپے مزید چاہیے، جملہ 30 لاکھ کی ضرورت ہے، جملہ 30 لاکھ کی ضرورت ہے۔ تو زمین کی رجسٹری بھی ہو جائے گی اور زمین کی قیمت بھی ادا ہو جائے گی انشاءاللہ۔ یہاں پر لڑکیوں کا ادارہ بنے گا، یہاں لڑکیوں کے لیے دینی تعلیم کا بھرپور محفوظ انتظام رہے گا۔ کوئی لڑکی نہ باہر جھانک سکے گی، نہ کوئی نوجوان کسی لڑکی پہ نظر ڈال سکے گا، اتنا پردے کے ساتھ انتظام کیا جائے گا یہاں پر انشاءاللہ۔ جہاں تک ہماری طاقت ہم انتظام کریں گے، اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے اسے پورا فرمائے۔ اور اس کے ساتھ ایک اسکول بھی قائم کرنے کا ہمارا پروگرام ہے، جہاں پر دین کی تعلیم کے ساتھ دنیا کی تعلیم بھی ہو۔ اسکول بھی یہاں قائم کیا جائے گا، تو اسکول میں بہترین ٹیچرز رکھے جائیں گے، اساتذہ رکھے جائیں گے، تاکہ بچے کو تمام تر صلاحیتوں سے مالا مال کریں۔ اور جو بھی اسکول کی آمدنی ہوگی وہ کسی کے جیب میں نہیں جائے گی، بلکہ وہ
مرکز اہل سنت میں جمع ہوگی. سمجھ لیجیے. ورنہ کیا ہے, عام طور سے لوگ ذہن بولتا ہے کہ بھائی آپ اسکول کھولیں گے, ایڈمیشن فیس لیں گے, ماہانہ فیس لیں گے, وہ پیسہ کہاں جائے گا, کون لیں گا. تو پہلے میں کلیئر کر دے رہا ہوں کہ جو بھی آمدنی اسکول کی ہوگی یا اور کوئی آمدنی اور طریقے سے ہوگی, وہ پوری کی پوری آمدنی کسی کے جیب میں نہیں جائے گی, نہ صدر صاحب کے جیب میں جائے گی, نہ سیکرٹری صاحب کے جیب میں جائے گی, نہ کسی ممبر کے جیب میں جائے گی. وہ رقم پوری کی پوری مرکز اہل سنت کے اکاؤنٹ میں جمع ہوگی. سمجھ گئے آپ. اور ہم فقیر جو بولتا ہے وہی کرتا ہے. ہماری باتوں میں یقیناً آپ یکسانیت پائیں گے. بولنا کچھ اور ہے, کرنا کچھ اور ہے, ایسی بات نہیں ہے. جو بولتے ہیں وہی کرتے ہیں اور جو کرتے ہیں وہی بولتے ہیں. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر و احسان ہے. اور عزیزان ملت کو رمضان کا مہینہ قریب آ رہا ہے. کوئی بے چین ہوتے ہیں, آرام سے. رمضان کا مہینہ قریب آ رہا ہے اور اکثر مسلمان رمضان کے مہینے میں اپنے اپنے مال کی, دولت کی, سونے چاندی کی زکات نکالتے ہیں. تو آپ تمام کو میں ابھی سے اطلاع دے رہا ہوں کہ اپنے گھر کی زکات, اپنے رشتہ داروں کی زکات, اپنے دوست احباب ملنے جلنے والے جو بھی ہیں, آپ پہلے ہی سے ان کو ذرا بتا دیں کہ بہت بڑا کام, عظیم کام ہونے جا رہا ہے. اس کام میں اگر آپ کی زکات کی رقم لگ جائے, کیونکہ مدرسے میں زکات کی رقم دے سکتے ہیں, مدرسے کے لیے زکات کی رقم دے سکتے ہیں, مسجد کے لیے زکات نہیں دے سکتے. سمجھ رہے نا. تو زکات کی رقم کے تعلق سے کہہ رہا ہوں, زکات جو بھی نکلے آپ کی, تو اس میں سے ایک بڑا حصہ زکات کا مرکز اہل سنت کے زیر اہتمام جو مدرسہ اور اسکول بننے والا ہے اس کے لیے آپ عطا فرمائیں. ابھی سے آپ لوگ کوشش کریں تو انشاءاللہ مقصد پورا ہوگا. کیونکہ رمضان شریف کے بعد زمین والوں کو زمین کے پیسے ادا کرنے کا ہم نے وعدہ کر لیا ہے. اللہ سے امید ہے کہ اللہ پاک جب اتنا بڑا کام کروا دیا اپنے فضل و کرم سے, تو اس کے مقابلے میں وہ کام تو اور چھوٹا کام ہے. جب اتنا بڑا کام اللہ پاک کروا دیا تو وہ بھی کام کروا دے گا. جس سے چاہیں گا اللہ خدمت لے گا. اور خوش نصیب لوگ ہوں گے وہ جو ایسے کاموں میں اپنی زکات کی رقم جمع کر کے قیامت تک ثواب کے حقدار بن جائیں گے. قیامت تک ثواب کے حقدار بن جائیں گے. بچے حافظ بنیں گے, بچیاں بنیں گی, عالمہ بنیں گی, قاریہ بنیں گی, مفتیہ بنیں گی. پھر اس کا ثواب سب کس کو ملے گا؟ اس کام میں مدد کرنے والوں کو سب کو اللہ پاک ثواب عطا فرمائے. تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ لوگ ذہن میں رکھیے اور اس کام کی طرف توجہ کیجیے, کیونکہ یہ اہل سنت و جماعت کا کام ہے. میں نے پہلے ہی بتا دیا کہ ہمارے پاس باہر سے فنڈ نہیں آتے ہیں, بلکہ سب غریب مسلمانوں کی چھوٹی چھوٹی آمدنی کا چھوٹا چھوٹا حصہ یہ جمع کر کے ہم نے اتنا بڑا کام اللہ تعالیٰ کے کرم سے اس کے حبیب کے صدقے میں پورا کیا ہے. تو انشاءاللہ یہ بھی کام پورا ہوگا, مگر کوشش ہم سب کو پوری کرنی ہے انشاءاللہ. بولیے انشاءاللہ. اللہ پاک ہم سب کو توفیق رفیق عطا فرمائے. حلیمہ بیگم کی طبیعت ناساز ہے. اللہ تعالیٰ حلیمہ بیگم کو اور جو بھی بیمار ہے مسلمان, اللہ پاک ان سب کو شفائے کاملہ عطا فرما دے. اور مجھ فقیر کو بھی اللہ پاک صحت کاملہ شفائے عاجلہ عطا فرما دے. اللہ تعالیٰ کرم فرما دے, رحم فرما دے. تو گناہگار ہیں, سیاہکار ہیں, بدکار ہیں, لیکن ہیں تو تیرے بندے, تیرے حبیب کے امتی ہیں. مولا تعالیٰ ہم کو تمام بیماریوں سے اور گناہوں سے نجات عطا فرما کر مکمل صحت عطا فرما, شفائے کاملہ عطا فرما. آمین بجاہ سید المرسلین یا رب العالمین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول